بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج انسان کے لیے بہت مشکل ہے. انسان شکی ہو جاتا ہے، شک کرنے لگ جاتا ہے. ہر ایک کے متعلق کچھ نہ کچھ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی گمان اسے حسد میں مبتلا کرتا ہے، جلن میں مبتلا کرتا ہے. ایک ایسی تیزابیت اور ایک ایسی جلن ہے. شاید گیس کی تو بیماری اکثر کو لگی ہوتی ہے لیکن علاج ممکن ہے، حتیٰ کہ کینسر کے علاج بھی ممکن ہیں، مگر حسد کا علاج بہت مشکل ہے. فرمایا یہ ان بیماریوں سے کئی زیادہ حد تک خطرناک بیماری ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حسد کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حاسد مر جائے یہی اس کا علاج ہے. بمیر تا برہی، فرماتے ہیں کہ مر جا تاکہ تجھے اس بیماری سے چھٹکارا ملے گا، ورنہ موت تک کئی لوگوں کو یہ بیماری چھوڑتی نہیں ہے. تو بظاہر آج میں آپ کو ان بیماریوں کی طرف لے جا رہا ہوں جس کی طرف لوگوں کو علاج کرانے کا بھی خیال نہیں ہوتا. کچھ بیماریاں ہیں جسم کی، جیسے ہی ہمیں نظر آنے لگیں تو ہم ڈاکٹروں کے پاس فوراً بھاگنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جسم میں کہیں پر بھی زخم آئے، سکن کی بیماری ہو، سر درد زیادہ رہنے لگ جائے، یا پھر سردی بخار بھی آ جائے، من نہیں لگتا کسی چیز میں، کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، سونے میں گھبراہٹ، ان تمام بیماریوں کو دیکھتے ہی ہم بھاگتے ہیں کسی ہاسپٹل یا کسی اچھے ماہر ڈاکٹر کے پاس. اگر وہ چند دنوں میں ہمارا علاج کر نہیں سکا تو پھر اس سے اعلیٰ کی طرف ہم دیکھتے ہیں. وہ نہ کر سکے تو اور بلند. ہم علاج کرانے کے سلسلے میں ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری روحانی بیماریاں جو برسوں سے لگی ہوئی ہیں اور ہمیں گھن کی طرح کھائی جا رہی ہیں، دیمک کی طرح چپکی ہوئی ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے کبھی بھی ہم خیال کیوں نہیں کرتے؟ یا آخر حسد کی بیماری، جلن کی بیماری، کئی چیزیں یہ ہمارے اندر برائیاں پیدا کرتی ہیں. شیطان وہ کہتا ہے کہ میرے 5 راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے، ان 5 راستوں سے میں اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہوں. پہلی چیز تو اس نے کہا کہ سب سے پہلا میرا ہتھیار غصہ ہوتا ہے. انسان کو غصہ دلاؤں تو میرے کنٹرول میں ہوتا ہے، میں جو کہوں وہ کرنے لگتا ہے. غصہ دلاؤں پھر وہ جسے چاہے ماں کی گالی دے دے، باپ کی گالی دے دے، سب وہ کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے. کہا غصہ شیطان کا ہتھیار ہے. میں اس راستے سے انسان پر قابض ہو جاتا ہوں، قبضہ کر لیتا ہوں. یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہم اس کے انڈر میں آئے. دوسری چیز وہ کہتا ہے لالچ کے ذریعے سے میں داخل ہو جاتا ہوں. کسی چیز کی لالچ اسے ڈال دوں تو پھر اس سے ہر کام میں کروا لیتا ہوں. جب اسے اس چیز کی طلب ہو جائے، وہ حریص بن جائے. مال کے لیے آج انسانوں کو کیا نہیں دیکھتے آپ؟ ہر گناہ کرنے کو تیار ہیں. حتیٰ کہ انسان شرافت کے لباس کو اٹھا کر اپنا جسم بھی بیچنے کو تیار ہے. اپنا جسم کھلونے کی طرح لوگوں کی بستر پر سجا دیتا ہے، صرف حرص ہے، لالچ. ابلیس لعین مردود یہ کہتا ہے کہ میں دوسرے اس راستے سے اس کے اوپر داخل ہوتا ہوں، سوار ہوتا ہوں. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ تمام چیزیں لکھی ہیں. تیسری چیز ابلیس لعین شیطان یہ کہتا ہے کہ میں حسد کے ذریعے سے اس کے اندر داخل ہوتا ہوں کہ دوسروں کی کچھ اچھائیاں اسے ہضم نہ ہونے لگیں، تو اس حسد کی بیماری میں میں اس کو قاتل بھی بنا دیتا ہوں. وہ قتل تک پہنچ جاتا ہے، جس سے انسان جلتا ہے، نفرت کرتا ہے. تو ہمیشہ اس کے خلاف پلان بنتے رہتے ہیں، اس کو کیسے میں کیا کہوں نیچے دکھانے کے لیے. کہیں یہ جا رہا ہو تو اس کے راستے میں کچھ میں کانٹے ڈال دوں، کہیں یہ گر جائے، میرے دل کو سکون ہو جائے. میں نہیں مار سکا تو کسی اور سے مار دوں. یہ تمام خیالات اس کے ذہن میں کب آتے ہیں؟ حسد کے ذریعے سے. ابلیس لعین پھر یہ کہتا ہے شک کے ذریعے سے بھی میں داخل ہوتا ہوں.
شک پیدا کر دیا تو اس کی ہر چیز کو میں کھوکھلا کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس کو اپنی بیوی پر شک، اپنی اولاد پر شک، اپنے ماں باپ پر شک، اپنے دوست و احباب پر شک. یہ شک کی بیماری بڑھاتے بڑھاتے اسے کلام اللہ پر لے جاتی ہے، رسول اللہ تک لے جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تک لے جاتی ہے. ابلیس لعین کہتا ہے یہ شک کی بیماری سے میں کئی لوگوں کا ایمان ختم کر دیتا ہوں. یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں آخر یہ لگ جاتی ہیں تو علاج کیوں نہیں کراتے؟ کینسر ہوتے ہی کتنا پریشان آدمی جینے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، شوگر ساتھ میں لے کر ہزاروں آج جی رہے ہیں، بی پی کی مریض لاکھوں کی تعداد میں، بلڈ پریشر کے، لیکن ایسے نہیں کہ وہ چھوڑ دیے ہوں لاپرواہی کے ساتھ. روزانہ بغیر بھولے اس کی گولیاں دوائیاں استعمال میں ہیں. بیماریاں ہیں لیکن اس کے علاج کی کوشش بھی چل رہی ہے. یہ بیماریاں بھی کچھ کو لگی ہوئی ہیں. آخری چیز ابلیس لعین نے تکبر کا کہا تھا، غرور کسی کے اندر داخل کر کے میں اس کے اس راستے سے اندر جاتا ہوں. گھمنڈ میں انسان سب بھول جاتا ہے، اپنے پرائے کون ہیں اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، غرور و تکبر کے ذریعے. بہرحال یہاں پر یہ بیماریاں اگر کسی کو لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بیان فرمایا ہے، ہمیں وہ دیکھنے کی آج ضرورت ہے. میں سب سے پہلے بدگمانی کے متعلق آج آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ یہ ایک ایسی نحوست ہے جو بہت سارے رشتے خراب کرتی ہے، بلکہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں بدگمانی کی وجہ سے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ میں برا سوچتے ہوئے رہ جانا. آپ اپنے ذہن میں اترنے والے خیالات کو حقیقت سمجھ بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی بارے میں ہو. آپ کے اپنے دوست کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، عزیز و اقارب بھائی اور بہنوں کے بارے میں ایسے گمان دماغ میں آ جاتے ہیں اور اسی کو پروان چڑھاتے چڑھاتے وہ گمان بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے ہو جاتے ہیں. شروع میں جس کو ہم شک بھی کہہ سکتے ہیں یا گمان بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، شک کرنا کسی پر یا گمان بد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گمان زیادہ نہ کرو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ اس میں اکثر گمان گناہ ہے. گناہ ہے کسی کے بارے میں سوچ لینا اس طرح سے، وہ بھی گناہ. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ گھر پر آرام فرماتے، ایک فقیر دروازے پر آیا. آپ اپنے وقت کے ایک بڑے رئیس بھی تھے، آپ نے خیرات اٹھائی اور دے دیا اسے، لیکن دل میں یہ گمان کیا، کہا نہیں، گمان کیا کہ یہ اچھا خاصا آدمی ہٹا کٹا ہے، اس کو کمانا چاہیے، یہ مانگتا پھر رہا ہے، اس کو کیا پڑی ہے اس طرح بھیک مانگنے کی. یا آپ نے گمان کیا تھا، کہا نہیں تھا. ہم تو کہہ بھی جاتے ہیں. وہ اس طرح سے گمان کیے اور واپس آئے. فرماتے ہیں میں سویا، نیند لگی، دیکھا کہ میرے خواب میں قیامت کا منظر قائم ہے، میں محشر کے میدان کو دیکھ رہا ہوں، اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے، خواب بھی جو دیکھتے ہیں وہ سچ ہوا کرتا ہے. تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ قیامت کے میدان میں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے، جنتیوں کا اعلان ہوا، وہ جنت کی طرف جانے لگے. جنید بغدادی فرماتے بہت دیر تک میرا کوئی نام ہی نہیں آیا. جب سب جنت کی طرف جانے لگے تو اخیر میں کھڑا انتظار کر رہا تھا. سید الطائفہ دنیا میں جن کا لقب ہے، جنید بغدادی اپنے وقت کے قطب الارشاد، اولیاء کاملین کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے ایک بڑے تھال میں کچا گوشت لے کر میرے پاس آئے، جس گوشت سے خون ٹپک رہا تھا. وہ لا کر کے میرے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جنید لو اس کو کھاؤ. جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے، تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے، کھاؤ. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں اتنی بڑی سزا مجھے کس بات کی؟ فرشتے کہتے ہیں دنیا میں جو بدگمانی کرتا ہے
یا پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں سنی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو جب دنیا میں تمہیں وہاں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے تو یہاں کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت جنید بغدادی جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، کہتے ہیں اٹھ گیا، بیدار ہوا تو پسینہ پسینہ، اور شرمندگی کی وجہ سے میں اٹھا اور دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اس فقیر کو تلاش کرنے لگا جو میرے دروازے پر آج آیا تھا۔ وہ مجھے کسی مقام پر مل گیا تو میں قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا جنید کیا دیکھ کر کے آ گئے؟ اللہ نے بہت جلدی تجھے دکھا دیا۔ حضرت جنید بغدادی اب سمجھے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی مخصوص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تب اس فقیر نے کہا جنید، ہر آنے والے کے بارے میں گمان وہ مت کرنا جو تو نے آج میرے بارے میں کیا۔ بسا اوقات فقیر اللہ کا فرشتہ بھی آ جاتا ہے فقیر بن کر، یا رب تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں پڑھا حدیث پاک میں اہل بیت کے گھر 3 دن تک مسلسل فقیر یا یتیم مسکین قیدی بن کر ایک فرشتہ آتا رہا اور اہل بیت کا امتحان چل رہا ہوتا؟ اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، اے مسلمانوں، کسی کے متعلق یہ گمان نہ کرنا جو وہ دکھ رہا ہے ویسا ہی ہو۔ اور اس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، ہر بیشا گما مبر کے خالیس، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ فارسی میں آپ فرماتے ہیں ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا، چلتے چلے جاؤ یہاں جو چاہے ہو جائے، شاید کسی جنگل میں شیر سویا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو معمولی مت سمجھ لینا، اس کے بارے میں جو چاہو کہہ جاؤ، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کوئی مخصوص بندہ ہو سکتا ہے وہ محبوبان بارگاہ میں سے ہو۔ یہ بیماری آج ہمیں لگی ہوئی ہے، بدگمانی کی بیماری بہت سخت ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دریائے دجلہ کے کنارے دیکھا کہ ایک شخص دریائے دجلہ کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور اس کی گود میں ایک عورت اپنا سر رکھ کر کے آرام کر رہی، سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تبع تابعین تھے، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین، اچھا زمانہ۔ دجلہ کے کنارے جب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان اس طرح بیٹھا ہے اور عورت اس کی گود میں سوئی ہے، شراب کی بوتل بغل میں، آپ نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ ہائے، اتنا زمانے میں خرابی آ گئی کہ اب علل اعلان لوگ باہر گناہ کرنے لگ گئے، عورتوں کو اپنی گود میں سلا کر۔ یہ تو ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہر گلی کوچے میں اہل اللہ ہوا کرتے تھے، ان کے ہاں تو سر کھلا رکھنا ہی بہت بڑا عیب ہوتا تھا، ننگے آ جانا نہیں بلکہ سر کھلا رکھنے کو ہی وہ بہت بڑا عیب سمجھ لیتے تھے۔ تو حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں دل میں یہ خیال آیا کہ کتنے برے وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اب علل اعلان لوگ گناہ کرنے لگ گئے دریا کے کنارے۔ تو فرماتے ہیں میں ابھی کھڑا ہی تھا کہ دریائے دجلہ میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس پہ کئی 10 لوگ سوار تھے تقریباً۔ وہ کشتی قریب کنارے آنے سے پہلے ہی ہچکولے کھانے لگ گئی، دریا میں کچھ جوش سا پانی ابھرا اور کشتی ہچکولے کھاتے کھاتے ساحل پہنچتے ہی، ابھی پہنچنے ہی والی تھی کہ ڈوب گئی، پلٹ گئی۔ اس میں جو 10 افراد سوار تھے سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ڈوبے تو حضرت شفیق بلخی کی طرف بھی لوگوں نے آواز لگائی، بچاؤ بچاؤ۔ بچانے کے لیے حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ مجھے تیرنا آتا نہیں تھا، میں اس دریا میں کیسے جاؤں؟ تو سامنے جو نوجوان بیٹھا تھا جس کی گود میں عورت سوئی ہوئی تھی، وہ جلدی سے اٹھا اور دریائے دجلہ پر چلتے ہوئے آیا، اس کے پیر بھیگے بھی نہیں، وہ چلتے ہوئے دریا پر آیا اور اپنا ایک ہاتھ اندر ڈالتا تھا
اور ایک ایک سواری کو نکالتا اور باہر ساحل پر پھینک دیتا. اس طرح اس نے جو 10 لوگ ڈوبے تھے ایک ہی ہاتھ سے ایک ایک کو کرتے کرتے نکالا اور 9 لوگوں کو باہر نکال دیا, کنارے پر پہنچا دیا, صحیح سلامت ایک کو چھوڑ دیا. اور پلٹ کر کے حضرت شفیق کی طرف کہا, بات چیت ابھی کچھ ہوئی نہیں تھی, کہا ہے شفیق تم میرے بارے میں بہت کچھ سوچ رہے تھے, تم بہت پاکیزہ آدمی ہو, تمہارے لیے ایک چھوڑ دیا ہوں, نکال دو. میں نے تو 9 نکال دیے, تم ایک نکال دو. حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں میرا نام اسے کیسے پتا, میں اسے جانتا نہیں تھا, اس نے میرا نام لے کر پکارا, اور اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں کیا سوچا یہ بھی اسے معلوم. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا گندا نکما آدمی ہے کہ باہر گناہ کر رہا ہے. تو حضرت شفیق فرماتے میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے جو بدگمانی کی یا برا سوچا, اللہ کے واسطے اسے ایک کو بچا لو, بعد میں ہماری بات چیت ہوگی. اس نے اس ایک کو بھی نکالا, 10 کو اس دریا سے باہر نکالا. اور حضرت شفیق بلخی نے کہا ظاہر تو یہی دکھ رہا تھا کہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو, تمہارے قریب یہ بوتل ہے اور تمہارے گود میں ایک عورت سوئی ہے, میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ گناہ کر رہے ہو تم علل اعلان. اس نے کہا اے شفیق بلخی اس طرح ہر ایک کے بارے میں گمان نہ کرو, جانتے ہو یہ عورت جو سوئی ہے یہ میری ماں ہے, بیمار ہے, چل پھر نہیں سکتی, اور یہ بوتل جو تم دیکھ رہے ہو اس کی بیماری کی دوا اس میں ہے. تم نے شراب سمجھا اور اس عورت کو معشوقہ سمجھ لیا. یہاں چل کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کی بدگمانیاں بہت ہوتی ہیں, بہت کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا, حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے جب تک تمہیں یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی, تو قرآن بھی یہ کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات, یعنی جو مومن عورتوں کو تہمت لگائیں, پاکیزہ عورتوں کو, اور پھر گواہ 4 نہیں لا سکے, کیا کرنا ہے فجلدوہم 80 جلدہ, 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں. صرف ایسا بولنے والوں کے لیے, ارے فلاں کو تو ہم نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کے گھر میں فلاں آ رہا تھا, اس کے گھر میں فلاں جا رہی تھی, یہ ہم نے جاتے آتے دیکھا ہے گھر میں, کیا ہوا یہ کچھ خبر نہیں. اور اگر بدکاری کی تہمت کسی مسلمان پر لگائی کسی نے بغیر دیکھے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں اس کے لیے 80 کوڑے لگائے جائیں, آخرت میں کیا عذاب ہے یہ اللہ جانے. دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کا 100واں حصہ ہے, یعنی عذاب کے 100 حصے ہوں تو دنیا میں اس کا ایک ہی حصہ اتارا گیا ہے, باقی 99 حصے کتنے ہوں گے. یاد رکھو میرے عزیزو, کسی کے متعلق اس طرح جلدی سے رائے قائم کر لینا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے, بہت بڑے گناہ کا. تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور دوسروں پر بھی تہمت لگے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ لگے. عزیزان گرامی وقار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو احکام بیان فرمائے یہ ہمارے ظاہری زندگی جینے کے لیے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ زبان کے زخم کتنے تیز ہوتے ہیں؟ جب ہمیں خبر لگتی ہے کہ فلاں فلاں ہمارے بارے میں ایسا ایسا سوچ رہے ہیں, دل ٹوٹ جاتا ہے, دل بے قرار ہوتا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میرے آقا نے کیسے تنبیہ فرمائی تھی. ایک جنگ سے, جہاد سے واپس آنے کے بعد مال غنیمت جو ہے حضور تقسیم فرما رہے تھے. جو جہاد میں بچ جاتا مال, یعنی فاتح قوم کو مال ملتا تھا, جو شکست کھائے وہ مال چھوڑ کر جاتے تھے, وہی مال غنیمت ہوتا ہے. مال غنیمت حضور جب تقسیم کر رہے تھے تو مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے حضور نے ان کو تھوڑا زیادہ مال دیا, اور مدینے میں جو تھے انصار صحابہ انہیں کم مال دیا. تو انصار جو صحابہ تھے ان میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. وہ صحابہ ہیں, ان کے بارے میں کلام نہیں کر رہا ہوں, انسانی فطرت ہے, سوچ آتی. تو چند صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا حضور اپنے گاؤں والوں کو زیادہ دے دی, یعنی مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وطن والے ہیں,
تو یہ باتیں پھیلنے لگی. اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی کہ انصار کے درمیان ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. سوچو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا, ہر خطا سے, ہر بری چیز سے وہ پاک پیدا کیے گئے. پھر بھی جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں, اپنوں نے جب باتیں کی, ویسے تو ابو جہل کیا کیا کہتا تھا, ابو لہب کیا کیا کہتا, حضور نے کبھی اس کا ایکشن لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی بات کہی؟ حتیٰ کہ مکہ والے حضور کو یہ کہتے تھے مذمم ہے وہ. مذمم کا مطلب سب سے زیادہ جس کی برائی ہو سکتی ہے عربی میں. مکہ والے حضور کو کہتے تھے مذمم ہے. صحابہ کو تکلیف ہوئی, حضور سے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے بارے میں مذمم کہتے ہیں. حضور نے فرمایا چھوڑو ان کو, اللہ نے مجھے تو محمد بنایا ہے. مذمم وہ کہتے ہیں لیکن میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے. محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. ان کا ایکشن نہیں لیا. صحابہ کے بارے میں جب بات آئی کہ انصار صحابہ کے دلوں میں ایسی باتیں گھر کر گئیں یا پھر رہی ہیں, گشت کر رہی ہیں کہ آپ اپنے گاؤں والوں کو, مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیں. یہ مال ایسا ہے کہ اچھے اچھوں کو پھسلا دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بلوایا, ایک جگہ جمع کیا. اس میں جو سردار صحابی تھے انصار کے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے سعد کیا تمہارے گروپ میں یا تمہاری قوم میں ایسی ایسی بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, جب سے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے ایسی باتیں چل رہی ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی کہ انصار وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں شاندار استقبال کیے تھے. اب ان کے دلوں میں اگر ایسی بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو جمع کیا اور ایک ایسا خطبہ دیا. بخاری شریف میں آج بھی وہ خطبہ موجود ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے یہ پوچھتے ہیں, اے انصار یہ بتاؤ کہ یقیناً میں مکہ چھوڑ کر آیا تھا, تم لوگوں نے میرا استقبال کیا. یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ میرا مدینے میں گھر نہیں تھا, تم لوگوں نے گھر دیا تھا. میرے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے انہیں اپنا بھائی بنایا تھا. اے انصار یہ تمہاری فضیلت ہے, لیکن یہ بھی بتاؤ کیا تم کفر و شرک میں مبتلا تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ایمان نہیں دیا. تم لوگوں آپس میں خاندانی جھگڑوں میں مبتلا تھے, 100 سال کی لڑائیاں تمہاری چلتی تھیں, اور اللہ نے تمہیں بھائی چارگی عطا فرمائی میرے ذریعے سے. کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ انصار کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں. اے انصار تم فحش چیزوں میں مبتلا تھے اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ عادتیں میرے ذریعے سے عطا کی. کیا یہ سچ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے. ویسے دیکھا جائے تو میرے عزیزوں, آج جو کچھ بھی ہمارا نام ہے وہ حضور کی برکت سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ساری چیزیں تو ہیں. ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہمارا نام ان سے منسوب ہے. ہمارا سارا رشتہ رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. ہمیں دنیا جو آج پہچانتی ہے وہ غلام رسول ہونے کی حیثیت سے. انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہو گئے آپ نے جو فرمایا, ہمیں آج جو زندگی کی سانسیں ملی ہیں وہ بھی آپ کی برکت سے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنو اے انصار, میں نے مال جو تقسیم کیا میرے گاؤں والے یا مدینے والے ایسی بات نہیں تھی, بلکہ وہ نئے نئے اسلام میں آئے ہوئے ہیں. تم تو پرانے ہو, تمہارے اندر اسلام گھر کر چکا ہے, ایمان مضبوط ہے. یہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے, نئے اسلام میں آئے, اور پھر ان کا یہاں مدینے میں کوئی گھر نہیں, مکہ والوں نے ان کے گھر قبضہ کر لیے, اس لیے میں نے انہیں تھوڑا مال دے دیا تاکہ وہ ایمان پر, اسلام پر جمے رہ جائیں, محتاج نہ رہیں. اللہ نے تو تمہیں بہت نوازا ہے مدینے والوں کو, بس اس غرض سے میں نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا. خیر مال کی بات چھوڑو, آگے میرے آقا ان سے فرماتے, اے انصار کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ دنیا مال لے کر کے جائے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟
انصار کہتے ہیں سبوں کے دلوں میں اتنی خوشی امڑ آئی, خوشی سے آنسو اتنے گرے کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی 2 وادیاں بنائے اور ارشاد فرمائے ایک وادی میں پورے دنیا والے اور ایک وادی میں انصار ہو تو اللہ کا رسول انصار کی وادی میں جانے کو پسند کرے گا. حضور نے ان کی یہ بھی تعریف فرمائی. پھر دعا کے طور پر کیسے کہتے ہیں اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اے اللہ میرے انصار صحابہ پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر, ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما. یہ تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے بدگمانی کو دور کرنے کی کیفیت, کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسے خیالات آ جائیں تو اس کا صفایا ہونا چاہیے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو اتنا نہ چلاؤ کسی کے متعلق کہ وہ تمہیں بیمار کر دے. آج ہوتا کیا ہے, ہم نے اپنے طور پر رائے قائم کر لی, فلاں شرابی ہے, سوچ لیا. کیسے آپ کو معلوم ہے وہ شرابی ہے؟ ارے دیکھا تھا میں اس کو ایک دکان کے پاس, شراب کی دکان کے پاس کھڑا تھا. کھڑا ہو جانا اس کے شرابی ہونے کی یقین ہے. اس طرح کے بہت ساری بدگمانیاں ہم پال کر کے رکھے ہیں, اور قیامت کے دن اس بدگمانی کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی. مثال کے طور پر میں خود اپنے متعلق کہوں, میں تو ویسے ایسا شخص نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے, لیکن پھر بھی جو چیز ہمارے اندر نہیں اس کے بارے میں بدگمانی کی, قیامت کے دن مقدمہ ہوگا, مقدمہ ہوگا رب تعالیٰ کے حضور. اور جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا میں ایسا تھا نہیں, اور یہ دنیا میں میرے بارے میں یہ سوچتا تھا, میں ایسا نہیں تھا اور دنیا میں یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا, فرمائے گا یہ تو ایسا تھا نہیں, اس کو تو نے ایسے تانے کیوں مارے, دوسروں کے درمیان ایسی باتیں کیوں کہیں, اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی, کیوں تو ایسا اس کے بارے میں کہتا تھا. تو وہ کہے گا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا, میں بول گیا. اللہ تعالیٰ اب اس بندے سے کہے گا جس کے بارے میں تم نے بدگمانی کی تھی, اے بندے تو مظلوم ہے, تجھے انصاف ملے گا, بتا تو اس سے کیا چاہتا ہے. کہے گا مولا اس کی پوری نیکیاں مجھے دلا دے, یہ میرے بارے میں دنیا میں بدگمانی کرتا تھا, میرے دل کو تکلیف ہوئی, مجھے آج اس کی نیکیاں دلا دے. رب تعالیٰ حکم فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو, نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا. صرف بدگمانی کرنے کی وجہ سے نیکیاں دینی پڑتی ہیں, تو ایسی بدگمانی کریں کیوں, ہم کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کیوں کریں. حتیٰ کہ آج ہمارے قوم کا حال تو یہ ہے, آپس میں ایک دوسرے کی بدگمانیاں تو ہے ہی, علماء اور مشائخ کے متعلق بھی ایسی بدگمانیاں پال رکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. علماء ذوی الاحترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوا کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علم کے وارث, ان کے تبلیغ کے وارث. کسی بھی عالم اہل سنت کے متعلق میں یہ بات کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مخصوص کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنے لیے. میرا معاملہ چھوڑو, علماء کے سلسلے میں جب قوم اپنے قائدین سے برگشتہ ہو جائے, بدگمان ہو جائے, اس قوم کا کیا مستقبل ہے, اس قوم کا کیا فیوچر ہے. آپ کبھی یہ سوچیں